اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ ممتحنہ آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، میرے اور اپنے دشمنوں کو اپنا دوست نہ بناؤ کہ ان سے دوستی کا اظہار کرنے لگو، حالانکہ وہ تمہارے پاس جو دین حق آ چکا ہے اس کا انکار کرتے ہیں۔ وہ رسول کو اور تم کو محض اس بنا پر کہ تم اپنے رب پر ایمان لے آئے ہو شہر بدر کر چکے ہیں۔ اگر تم اپنے گھروں سے میرے راستے میں جہاد کے لیے نکلے ہو اور میری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے تم چپکے چپکے ان سے دوستی کی باتیں کرتے ہو، حالانکہ میں خوب جانتا ہوں جو باتیں چھپا کر کرتے ہو یا ظاہر کرتے ہو، تو جو تم میں سے ایسا کرے گا تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر یہ کافر تم پر قدرت پالیں تو تمہارے دشمن ہو جائیں اور ایذا کے لیے تم پر ہاتھ بھی چلائیں اور زبان بھی، اور چاہتے ہیں کہ تم کسی طرح کافر ہو جاؤ۔ آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قیامت کے دن نہ تمہارے رشتہ دار کام آئیں گے اور نہ اولاد ہی، اس دن وہ تم سے فیصلہ کرے گا اور اللہ خوب دیکھتا ہے جو تم کرتے ہو۔ آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں میں اچھا نمونہ ہے، جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ ہم تم سے اور ان بتوں سے جن کی تم اللہ کے سوا پوجا کرتے ہو بے تعلق ہیں، اور ہم تمہارے معبودوں کی کبھی قائل نہیں ہو سکتے، اور جب تک تم خدائے واحد پر ایمان نہ لاؤ ہم میں اور تم میں ہمیشہ خلم عداوت اور دشمنی رہے گی۔ البتہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے یہ ضرور کہا کہ میں آپ کے لیے مغفرت مانگوں گا اور میں اللہ کے سامنے آپ کے بارے میں کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ اے ہمارے رب، ہم تجھ پر بھروسہ رکھتے ہیں اور تیری طرف رجوع ہوتے ہیں اور تیرے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے۔ آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ہمارے رب، تو ہم کو کافروں کے ہاتھ سے عذاب نہ دلانا، اور اے ہمارے رب، تو ہمیں معاف فرما، بلا شبہ تو بڑا زبردست حکمت والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی۔ آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک تمہارے لیے ان لوگوں میں ایک عمدہ نمونہ ہے، یعنی اس شخص کے لیے جو اللہ کے سامنے جانے اور آخرت پر عقیدہ رکھتا ہے اور جو روگردانی کرے گا تو اللہ بے نیاز ہے، حمد و ثنا کا سزاوار ہے۔ آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، عجب نہیں کہ اللہ تم میں اور ان میں جن سے تم دشمنی رکھتے ہو دوستی پیدا کر دے، اور اللہ بڑی قدرت والا ہے اور اللہ بڑا بخشنے والا رحم والا ہے۔ آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تم کو ان لوگوں سے بھلائی اور انصاف کرنے سے نہیں روکتا جو تم سے دین کے بارے میں جنگ نہیں کرتے اور نہ تم کو تمہارے گھروں سے نکالتے ہیں، اللہ تو انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تم کو صرف ان لوگوں سے دوستی کرنے سے منع کرتا ہے جو تم سے دین کے بارے میں لڑتے ہیں اور تم کو تمہارے گھروں سے نکالتے ہیں اور تمہارے نکالنے میں اوروں کی مدد کرتے ہیں، اور جو ایسا لوگوں سے دوستی کریں گے تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، جب تمہارے پاس ایمان والی عورتیں وطن چھوڑ کر آئیں تو ان کی آزمائش کر لیا کرو، اللہ ان کے ایمان کو خوب جانتا ہے۔ اگر تم جانتے ہو کہ وہ مومن ہیں یعنی ایمان والی ہیں تو ان کو کفار کے پاس واپس نہ کرو، نہ یہ ان کو حلال ہے اور نہ وہ ان کو جائز ہے، اور جو کچھ انہوں نے ان پر خرچ کیا ہو وہ ان کو دے دو، اور تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں کہ ان کو مہر دے کر ان سے نکاح کر لو، اور کافر عورتیں کی ناموس کو اپنے قبضے میں نہ رکھو، یعنی کافروں کو واپس کر دو، اور جو کچھ تم نے ان پر خرچ کیا ہو تم ان سے طلب کرو، اور جو کچھ انہوں نے خرچ کیا ہو وہ طلب کر لیں، یہی اللہ کا حکم ہے، وہ تم میں فیصلہ کیے دیتا ہے، اور اللہ خوب جاننے والا حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر مسلمانوں کے ہاتھ سے کچھ عورتیں کافروں کی طرف نکل جائیں پھر تم کافروں کو سزا دو تو جن کی عورتیں جاتی رہی تھیں مال غنیمت میں سے انہیں اتنا دے دو جو ان کا خرچ ہوا تھا، اور اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے نبی مکرم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ کے پاس ایمان والی عورتیں
بیعت کرنے کے لیے آئیں کہ اللہ کے ساتھ نہ تو شرک کریں گی، نہ چھوڑیں گی، نہ چوری کریں گی، نہ بدکاری کریں گی، نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی، نہ اپنے ہاتھ پاؤں میں کوئی بہتان باندھ لیں گی، نہ نیک کاموں میں تمہاری نافرمانی کریں گی، تو ان سے بیعت لے لو اور ان کے لیے بخشش مانگو، بلا شبہ اللہ تو بڑا بخشنے والا رحم والا ہے۔ آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم ان لوگوں سے دوستی نہ کرو جن پر اللہ کا عذاب ہے، غضب ہے، کہ وہ آخرت سے ایسے نا امید ہو گئے کہ جیسے کافر خبر والوں سے آس توڑ بیٹھے ہیں۔ صدق اللہ العظیم و صدق مولانا رسولہ الکریم۔